بقي الشق الأول سالما عن المناقشات وتحقق فيه مذاهب ثلاثة. الأول مذهب الصوفية الصافية، وبيانه على وجه الإجمال أنه ليس في عالم الكون إلا ذات واحدة بسيطة وهي الوجود، ليست بكلية بمعنى القابل للتكسر حقيقة ولا جزئية بمعنى أن لا تقبل التكسر أصلا، بل تلك الذات تتطور بتطورات اعتبارية انتزاعية واقعية، فهي بذاتها منشأ لانتزاع التعينات الغير المتناهية، ويترتب الآثار والأحكام المختلفة على تلك التعينات الواقعية المنتزعة عن الذات الواحدة، فالمتعين بكل تعين هو الممكن والمؤرى عنه هو الواجب، فإنه تعالى إنما ينتوي في علم الذات إذ ذاته ليست مغايرة للممكنات بالذات بل بالاعتبار الواقع، وليس مشهد بیانی ہا ہونا علی التفصیل. اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 4 احتمالات تھے وہ تو باطل ہو گئے. باقی ایک جو پہلا احتمال تھا کہ علم بالممکنات جو باری تعالیٰ کا ہے وہ عین ذات باری تعالیٰ، یہ سالمن بقیہ سالمن عن المناقشات. اب اس پر تو کوئی اعتراض ہو مناقشہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس احتمال میں کہتے 3 مذاہب ہیں جو اس بات میں تو تینوں مشترک ہیں کہ علم باری تعالیٰ بالممکنات یہ عین ذات باری تعالیٰ ہے. اس ایک بات میں تو تینوں مذہب مشترک ہیں، لیکن باقی آپس میں پھر تھوڑا تھوڑا فرق ہے. تو فرماتے ہیں الاول مذہب الصوفیۃ الصافیۃ، اس میں پہلا مذہب جو ہے وہ حضرات صوفیہ کرام کا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں چونکہ یہ کتاب میری یہ تصوف کی کتاب تو نہیں ہے کہ میں صوفیہ کے مذہب کو تفصیل سے بیان کروں اور اس کے ما لہو ما علیہ کو بھی بیان کر دوں. یہاں یہ تو منطق کی کتاب ہے، اس لیے میں یہاں پر ان کے مذہب کا صرف اجمالی ذکر کرتا ہوں، صرف تاکہ یہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ وہ علم بالممکنات عین ذات باری تعالیٰ مانتے ہیں. بس اتنا پتہ لگ جائے گا، باقی تفصیل کا یہ مقام نہیں ہے. تو فرماتے ہیں دیکھو وَبَيَانُهُ عَلَى وَجْهِ الْإِجْمَاعِ، اجمالی بیان یہاں کروں گا. اور آگے آخر میں کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ مَشْهَدُ بَيَانِهِ هَا هُنَا عَلَى التَّفْصِيلِ، کہ یہ تفصیلی ذکر کا یہ مقام نہیں، کیونکہ یہ کتاب منطق کی ہے. فرماتے ہیں ان کا مذہب یہ ہے انہ لیس فی عالم الکون الا ذات واحدۃ بسیطۃ وہی الوجود. صوفیہ کہتے ہیں یہ جو وحدت الوجود کے قائل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں ایک ہی ذات بسیطہ ہے اور کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور وہی وجود حقیقی ہے. وہی وجود حقیقی ہے، اس کو ذات بسیطہ کہو، اس کو وجود حقیقی کہو، اس کو موجود حقیقی کہو، یہ تعبیرات ہیں. اصل جو معبر عنہ ہے وہ ایک ذات بسیطہ ہے. کائنات میں آپ کو جو کچھ نظر آتا ہے کچھ نہیں ہے.
یہ جو زید عمر بکر خالد ولید کچھ نہیں. کائنات میں وجود حقیقی ایک ہے. وجود حقیقی وہی ذات بسیطہ ہے. بس سمجھ میں آ گئی ہے. کہتے ہیں بھائی وہ جو ذات بسیطہ ہے لیست بکلیت ولا جزئیت، اس ذات بسیطہ کو کلی بھی نہیں کہہ سکتے، جزئی بھی نہیں کہہ سکتے. دیکھو یہ دونوں نہیں کہہ سکتے، نہ کلی نہ جزئی، اس لیے کہ آپ پڑھ چکے ہیں منطق میں کہ کلی جزئی قسم ہے کس کے؟ مفہوم کے. مفہوم کی دو قسمیں، کلی جزئی. تو اقسام میں تو مقسم معتبر ہوتا ہے. تو یہ ذات جو ہے یہ مفہوم ہے، یہ تو ذات ہے، یہ مفہوم نہیں ہے. اس لیے اس کو کلی جزئی نہیں کہہ سکتے. کلی بایمانہ کہ بمعنی القابل للتکثر حقیقتاً. کلی کس کو کہتے ہیں؟ ما لا یمتنع فرض صدق علی کثیرین، کہ اس کا کثیرین پر فرض صدق جو ہے وہ ممتنع نہ ہو. جزئی کس کو کہتے ہیں؟ ما یمتنع فرض صدق علی کثیرین. سمجھئے؟ تو کہتے ہیں کلی بایمانہ کہ القابل للتکثر حقیقتاً، یہ اطلاق نہیں ہو سکتا اس ذات پر. اور جزئی بایمانہ کہ اللہ یقبل التکثر اصلا، جزئی تو اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نہ اعتباری طور پر نہ حقیقی طور پر تکثر کا کوئی احتمال ہی نہ ہو، تو جزئی بھی نہیں ہے، کلی بھی نہیں ہے، ایک ذات بسیطہ ہے. ہاں البتہ حقیقت کو دیکھیں تو حقیقتاً تو صرف ایک ذات ہے. تکثر کو دیکھیں تو اعتبارات کو ملحوظ نظر کرنا پڑے. اس لیے کہتے ہیں بل تلک الذات تتطور بتطورات اعتباریت انتزاعیت واقعیت. کہتے ہیں حقیقتاً تو ذات ایک ہے، لیکن اس ذات میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ متشکل ہو جاتی ہے. کیسے؟ تشکلات اعتباریہ انتزاعیہ، لیکن انتزاعیہ اختراعیہ نہیں، انتزاعیہ نفس الامریہ واقعیہ. ذات ایک ہے لیکن اس ذات میں تکثر جو ہے وہ اعتباری ہے. وہ کیا ہے؟ اعتباری ہے. لیکن اعتباری جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اختراعی ہے. اعتباری کا کیا مطلب ہے؟ نفس الامری، یعنی وہ اعتبار نفس الامر کے مطابق ہے، اس کا منشا نفس الامر میں ہے. تو یہی ایک ذات میں اعتبارات کثیرہ، ایسے اعتبارات جو کہ نفس الامر اور واقعہ کے مطابق ہیں، اس ذات میں یہ صلاحیت ہے. حقیقتاً تو ذات ایک ہے، لیکن تکثر اگر آتا ہے کدھر سے آتا ہے؟ اعتبارات سے.
اور وہ جو اعتبارات ہیں وہ ہیں تو انتزاعی، ہے تو اعتباری، لیکن کون سی اعتباری ہے؟ نفس الامری ہے۔ واقعہ اور نفس الامر میں اس کا منشا موجود ہے اور وہ واقعہ اور نفس الامر کے مطابق ہے۔ آئی سمجھ؟ اس لیے کہتے ہیں فہیہ، یہ فا تفریقی ہے، بذاتہا فہیہ بذاتہا منشأ لانتزاع التعینات الغیر المتناہیۃ، تو لہذا وہی ایک ذات ہے لیکن وہ منشأ انتزاع ہے کس کے لیے؟ تشخصات اعتباریہ کثیرہ کے لیے۔ تعینات، تشخصات، تو وہ جو تشخصات ہیں وہ کیا ہے؟ انتزاعیات۔ وہ جو آپ نے ایک ذات سے تشخصات کا انتزاع کیا ہے وہ انتزاعیات کیا ہیں؟ نفس الامری ہیں، یعنی واقع کے مطابق ہیں۔ وَيَتَرَتَّبُ الْآثَارُ وَالْأَحْكَامُ الْمُخْتَلِفَةُ عَلَى تِلْكَ التَّعَيُّنَاتِ الْوَاقِعِيَّةِ الْمُنْتَزَعَةِ عَنِ الذَّاتِ الْوَاحِدَةِ، اور وہ جو اعتبارات ہیں جو ایک ذات سے تم نے تعینات اور تشخصات کا انتزاع کیا، انہی تشخصات کے اوپر احکام اور آثار بھی مرتب ہوتے ہیں، احکام اور آثار بھی مرتب ہوتے ہیں، ہاں، جو ایک ہی ذات سے منتزع۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب دیکھو، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ صوفیہ کا مذہب یہ ہے کہ عالم کون میں وجود تو ایک ہے، وجود حقیقی تو ایک ہے، وہی ذات بسیطہ ہے۔ وہ جو وجود ہے وہی کیا ہے؟ ذات بسیطہ ہے۔ اس کو ذات بسیطہ کہو یا اس کو وجود حقیقی کہو یا اس کو موجود حقیقی کہو، لیکن اسی ذات بسیطہ سے انتزاع امور متکثرہ کا ممکن ہے، اور وہ جو انتزاعیات ہوں گی وہ انتزاعیات کیا ہوں گی؟ نفس الامری ہوں گی، واقع کے مطابق ہوں گی۔ وہ کیا چیز ہیں وہ انتزاعیات؟ وہ ہیں تشخصات، تعینات، تشخصات۔ تشخص سے چیز متعین ہو جاتی ہے نا، تو وہ جو تشخصات کثیرہ ہیں ان کا منشأ انتزاع کیا چیز ہے؟ وہی ذات بسیطہ۔ اور وہ جو تشخصات کثیرہ ہیں وہ چونکہ نفس الامری ہے، نفس الامر کے کیا مطلب؟ کہ ان پر نفس الامر میں احکام مرتب ہوتے ہیں۔ نفس الامری ہونے کیا مطلب؟ کہ نفس الامر میں احکام مرتب ہوتے ہیں، ان کے اوپر آثار مرتب ہوتے ہیں، ان تعینات کے اوپر۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اتنی بات سمجھ گئے ہو؟ اچھا، اس لیے کہتے دیکھو، فالمتعین بکل تعین هو الممکن۔ ہاں، جب تعین لگ گیا، تشخص لگ گیا، تو تشخص کا جب اعتبار کرتے ہو تو کیا بن جائے گا؟ ممکن۔ تشخص کو قطع نظر کرتے ہو، تعینات سے قطع نظر کرتے ہو، تو کیا بچا؟ وہی ایک ذاتی بسیطہ۔ سمجھائیے؟ تو گویا کہ متعین بالتعین یا متشخص بالتشخص کیا چیز ہے؟ ممکن۔ اور وہی ذات بمرتبہ لا بشرط شے میں لے، نفس ذات کے مرتبے میں لے تو کیا ہے؟ واجب۔ تشخص وغیرہ سے سب سے قطع نظر کر کے
تو کیا ہے؟ واجب، وہی ذات بسیطہ. اس لیے کہتے ہیں دیکھو فالمتعین بکل تعین هو الممکن والمعرى عنہ هو الواجب. تشخص سے معرہ کرو تو بس ذات بسیطہ رہے گا، وہ واجب ہے. تعین لگ گیا اب ممکن بن گیا، زید بن گیا، عمر بن گیا، خالد بن گیا، ولید بن گیا. مسجد بن گئی، بجلی بن گئی، بلب بن گیا، موٹر کار بن گئی، لاری بن گئی. یہ تشخصات ہیں. تو یہ جو تکثر آپ کو نظر آتا ہے کائنات میں، یہ سب کیا ہے؟ اسی ذات کے تشخصات. سمجھ آئیے؟ تو یہ تشخصات تو اعتباری ہے نا بھائی، اگرچہ نفس الامری ہے، آثار مرتب ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ اعتباری. حقیقی چیز کیا ہے؟ نفس الامری بغیر اعتبار معتبر کے جو موجود ہے وہ کیا ہے؟ ایک ذات بسیطہ. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اب باری تعالیٰ کا علم بالممکنات جو ہے، اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ ممکنات نام ہے کس کا؟ مرتبہ تشخص کا. انہی ممکنات کی ذات کیا ہے؟ وہی ذات باری تعالیٰ. تشخص سے تعین آ گیا. تو باری تعالیٰ اور ممکنات کے درمیان میں اتحاد بالذات اور تغایر بلا اعتبار ہوگی. ذات تو ایک ہے نا، وہی ذات بسیطہ ہے. ذات میں تو تعدد نہیں ہے، وہی ذات بسیطہ ہے، وہی وجود حقیقی ہے، وہی موجود حقیقی ہے. صرف تشخصات لگتے ہیں، تعینات لگتے ہیں تو ممکنات بنتے ہیں. تو باری تعالیٰ کی ذات اور ممکنات کی ذوات کے درمیان میں اتحاد بالذات اور تغایر، ہاں بالتشخصات ہے نا، کہ یہ تشخصات وہاں نہیں ہے. سمجھائیے؟ تو جب اتحاد بالذات اور تغایر بالاعتبار ہو گیا تو دیکھو باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم تو ہے نا، باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے. تو یہی جو باری تعالیٰ کی ذات کا علم ہے، یہی علم بالممکنات ہے. کیوں؟ یہ چیز تو ایک ہے. ممکنات کی ذوات کوئی اور ہے باری تعالیٰ کی ذات کے علاوہ؟ تو جب باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے، یہی علم بالذات جو ہے باری تعالیٰ کا، یہی علم بالممکنات ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے اور وہ علم باری تعالیٰ کی ذات کا عین ہے. آئی سمجھ میں؟ تو باری تعالیٰ کو جو علم بالممکنات بھی یہی علم ہوا، جو علم بالذات ہے وہی علم بالممکنات ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا اسی لیے کہتے ہیں کہ فعلمہ تعالی انما ینطوی فی علم الذات. باری تعالیٰ کا جو علم بالممکنات ہے، علمہ تعالی بالممکنات، یہ جو باری تعالیٰ کا علم بالممکنات ہے، انما ینطوی فی علم الذات، یہ تو داخل ہے کس میں؟ ذات کے علم میں داخل ہے. باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے، بس اس میں ممکنات کا علم داخل ہو، یعنی یہ ایک ہی چیز ہے. ایسے میں اذ ذاتہ لیست مغایرۃ للممکنات بالذات، کہ باری تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ممکنات کے ساتھ اس کا تغایر بالذات ہے نہیں، ذات تو ایک ہی ہے.
آئی سمجھ؟ بل بالاعتبار الواقعی، بلکہ ممکنات اور باری تعالیٰ کے ذات کے درمیان اگر تغایر ہے تو وہ تغایر کون سا ہے؟ اعتبار نفس الامری کے ساتھ، اعتبار واقعی کے ساتھ تغایر ہے، لیکن پھر بھی اعتباری ہے، ذات تو ایک ہی۔ آئیشوں میں بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ باقی بھائی اس سے زیادہ بیان کروں تو یہ مقام نہیں۔ اتنی بات سمجھ گئے ہوں گے کہ باری تعالیٰ کا علم بالممکنات جو ہے یہ کون سا علم ہے؟ وہی جو باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے، وہی علم بالممکنات بھی ہے، کیونکہ ذات باری تعالیٰ اور ممکنات کے درمیان میں تغایر کون سا ہے؟ اعتباریات سے۔ نفس الامری اعتباریات ہیں لیکن اعتباریات ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ صوفیہ کا مذہب انہوں نے نقل کر دیا۔ یہ وہ صوفیہ ہیں جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، جو کائنات میں وجود کسی اور چیز کا مانتے ہیں کہ کوئی چیز موجود نہیں، موجود ہے تو ایک ذات باری تعالیٰ موجود ہے، حقیقی وجود اسی کا، باقی تمام اعتبارات نفس الامریہ ہیں لیکن ہیں اعتبارات۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ جتنی ممکنات آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ زمین ہے، کہ یہ آسمان ہے، کہ یہ بندہ ہے، کہ یہ کھوتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اعتبارات نفس الامری اعتبارات ہیں لیکن ہے اعتبارات۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ہے وحدت الوجود والوں کا مذہب۔ تو اس سے پتہ لگ گیا کہ علم بالممکنات جو باری تعالیٰ کا ہے وہ وہی علم ہے جو علم اپنی ذات کا ہے باری تعالیٰ کو، اور وہ تو باری تعالیٰ کی ذات کا عین ہے، لہذا علم بالممکنات بھی عین۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہتے ہیں بھائی وَلَيْسَ مَشْهَدُ بَيَانِهِ هَا هُنَا عَلَى التَّفْصِيلِ، یہ مقام شہود اس کے بیان کا نہیں ہے علی التفصیل، کہ بھئی میں اس کو سب کو حاضر کر دوں، سب تفصیلات کو یہاں حاضر کر دوں اور یہاں پر لکھ دوں، تو یہ اس کا مشہد نہیں ہے، یہ اس کا مقام نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب منطق کی ہے اور یہ مسئلہ ہے تصوف کا۔ تو علم تصوف میں صوفیہ کرام کے مذاہب جو ہیں ان میں سے ایک مذہب یہ ہے جو وحدت الوجود والے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ آگے پڑھو گے؟ داد آو مطلب دا ہے کہ بس ذات باری تعالیٰ بس یو آگے تو وجود حقیقی ہوا ہے کہ آگے تو ذات ہوا ہے، حقیقی وجود مقد بس دا نور چی دی تا چی وجودات ہوئی موجودات ہوئی دا ٹول اعتباریات تھی۔ وشو ملانو